اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو صحت و تندرستی والی، ہزاروں خوشیوں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آج میں اپنے سننے اور جاننے والے معزز اور پیارے بہن بھائیوں کے لیے شب برات کا بہت ہی خاص، بہت ہی مجری وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ پیارے بہن بھائیوں، شب برات بہت ہی بابرکت رات ہے، بہت ہی اہم اور فضیلت والی رات ہے۔ اس رات کو اللہ پاک نے اپنے محبوب کی امتیوں کے لیے خصوصی ایک ذریعہ بنایا ہے تاکہ ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ ایک اور سبب یہ بھی ہے کہ رسول اللہ کی طرف منسوب ایسی بہت سی ساری احادیث کا وجود جن سے اس رات کی فضیلت، اس میں اعمال کی پیشی، عمر کی تحدید، رزق کی تقسیم، دعا کی قبولیت اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات عبادات کا اہتمام کا پتہ چلتا ہے۔ لہٰذا اس عظیم ثواب کے حصول اور سنت نبوی کی پیروی میں لوگ اس رات کا اہتمام اور اس رات کی تعظیم میں بہت زیادہ مبالغہ کرتے ہیں۔ مزید فرمانے باری تعالیٰ ہے، اسی رات میں ہر فیصلہ شدہ معاملہ بانٹ دیا جاتا ہے کہ بعض تفاسیر میں آیا ہے کہ اس سے مراد نصف شعبان کی رات ہے۔ اس رات کے 4 نام ہیں: لیلۃ المبارکات، لیلۃ البرا، لیلۃ الصحاق، لیلۃ الرحمت۔ اس رات کی 5 خصوصیات بیان کی جاتی ہیں۔ ہر فیصلہ شدہ معاملے کی تقسیم، اس رات عبادت کی فضیلت، رحمت کا نزول، نبی کو اس رات شفاعت سے نوازا گیا۔ ظاہری طور پر اس رات زمزم کا پانی بڑھ جاتا ہے، جبکہ وہ مبارک رات جس میں ہر فیصلہ شدہ معاملے کی بانٹ ہوتی ہے، اس سے کون سی مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ انسان کی زندگی اور موت کا فیصلہ کرتا ہے۔ جس کو اللہ پاک نے اس دنیا فانی سے رخصت کرنا ہوتا ہے، اس مبارک رات اللہ پاک اس کا پتا اس دنیا فانی سے گرا دیتا ہے، اور جس کو اس دنیا فانی میں لانا ہوتا ہے اس کا پتا اس درخت پر اگا دیتا ہے، اور جتنے ہمارے نامہ اعمال ہیں ان کی اللہ تعالیٰ تبدیلی کر دیتا ہے اور ایک نئی کتاب نامہ اعمال کے لیے ہمارے گلے میں ڈال دی جاتی ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، اس رات میں رزق کو خوب تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس رات میں مردوں کو اپنے گھروں میں آنے کی اجازت ملتی ہے، اور حضرت میکائیل جو کہ ہماری جان قبض کرتے ہیں، وہ دروازے پر کھڑے ہو کر آواز لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں بن فلاں اللہ نے تیری عمر کو بڑھا دیا ہے، اور فلاں بن فلاں اللہ نے تیری عمر کو گھٹا دیا ہے۔ اسی لیے پیارے بہن بھائیوں، جب ہم گناہ گاروں پر اللہ تعالیٰ اس رات کی پیشے گوئی کرے تو ہمیں چاہیے کہ نوافلی عبادت کرے، زیادہ سے زیادہ درود پاک، درود ابراہیم پڑھے۔ پیارے بہن بھائیوں، جیسے کہ میں بارہا اپنی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس مبارک ماہ شعبان میں بہت ہی زیادہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے، لیکن کم از کم 3000 مرتبہ درود پاک پڑھنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دن رات درود پاک پڑھتے رہیں۔ اگر اس ماہ میں ہم ایک تسبیح روزانہ درود ابراہیم کی نکالیں تو 3000 مرتبہ آسانی سے اس ماہ میں ہم درود پاک پڑھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے کے نذرانے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئے مل کر ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید
مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے بہن بھائیو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس درود پاک میں ہونے والی جتنی بھی غلطیاں کوتاہیاں ہیں اسے ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ پیارے بہن بھائیو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے ہم اپنے مقصد اب کی جانب چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جو میرے بہن بھائی میرے چینل اردو کوائٹس ہسٹری پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ میری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ پیارے بہن بھائیو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر یعنی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا، اور یہ نزول رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ رمضان کا مہینہ تھا جس میں قرآن نازل ہوا، اور یہاں جس برکت والی رات کا جس میں ذکر ہوا ہے، اس برکت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس میں بیان صاف کرتے ہوئے کہہ دیا ہے کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو مبارک برکت والی رات کا نام اس لیے دیا ہے کہ اللہ اس رات کو لوگوں کے درجات میں اضافہ فرماتا ہے، ان کی لغزشوں یعنی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر دیتا ہے، قسمت کی تقسیم کرتا ہے، رحمت پھیلاتا ہے اور خیر عطا کرتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دن رات اللہ تعالیٰ سے اس ماہ میں خصوصی معافیاں مانگیں، اپنے کیے ہوئے گناہوں پر شرمندہ ہو کر ندامت کے آنسو بہائیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے، ہماری کوتاہیوں کو معاف کرتے ہوئے اللہ پاک ہمیں بخش دے گا۔ ہم نے جو ماں باپ کے ساتھ گناہ کیے ہیں، ان کی نافرمانیاں کی ہیں، اللہ پاک ان کو معاف کرتے ہوئے ہمیں بخشش سے نواز دے۔ پیارے بہن بھائیوں، وظیفہ جو میں آپ کے ساتھ بیان کرنے جا رہی ہوں اسے دھیان سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے اس مبارک رات زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ خصوصی شب برات کے دن کا وظیفہ ہے۔ اگر یہ آپ کام کر لیں گے تو یقین جانیں آپ اللہ سے جس بھی چیز کا سوال کریں گے اللہ پاک آپ کو خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ بہت ہی پاورفل میرے نزدیک اور آپ سب کے لیے بہتر وظیفہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہماری مرادوں کو، منتوں کو ہماری جھولیوں میں ڈال دے۔ آخر میں دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ تبارک تعالی میرے اور آپ کے ہر صغیرہ اور کبیرہ گناہ کو معاف فرمائے۔ پیارے بہن بھائیوں، غور سے سن لیں، اس رات آپ نے درود ابراہیم جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ہر عبادت کریں گے، ہر نوافل ادا کریں، لیکن اگر آپ جتنا بھی ہو سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پر درود و پاک پڑھیں گے، اللہ تعالی ہماری مشکلات کو، پریشانیوں کو ختم کر دے گا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آخر میں دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ تبارک تعالی میرے اور آپ کے ہر صغیرہ اور کبیرہ گناہ کو شب برات اور شعبان المعظم کے بابرکت مہینے کے صدقے معاف فرمائے۔ پیارے بہن بھائیوں، میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ میری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ پھر ملیں گے کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ، کسی نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔